پڑھے ہوئے لوگوں کو نوکری اور جاب ملنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے کیا عمل ہے جس کی وجہ سے پڑھے ہوئے لوگوں کو نوکری اور جاب مل جائے۔ اگر کام والے ہیں، کام نہیں مل رہا ہے تو روزانہ انہیں مزدوری اور کام مل جائے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے کیا عمل کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا آج آپ کو بتایا جائے گا کہ اچھی جاب حاصل کرنے کے لیے، نوکری حاصل کرنے کے لیے، روزگاری کا صحیح ذریعہ اور سبب ملنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اور آج آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ اپنی کمائیوں میں برکت حاصل کرنے کے لیے اور گھروں میں ہر چیزوں میں برکت آنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الارض للہ، بے شک یہ ساری زمین، ساری کائنات، یہ سارے عالم اللہ ہی کی ملکیت میں ہے، سارے عالموں کا مالک وہ اللہ ہے، اور ساری مخلوق کی روزی کی ذمہ داری بھی اللہ پر ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، تو ساری مخلوق کی روزی کی ذمہ داری یہ اللہ پر ہے، اور سارے خزانوں کی چابی، سارے خزانوں کی کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ کے قبضے میں ہیں۔ لہ مقالید السماوات والارض وعندہ خزائن السماوات والارض، سارے کائنات کے خزانوں کی چابی اور کنجیاں سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں اور اللہ کے قبضے میں ہیں۔ تو آج دو چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی۔ اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان مومن مرد اور عورتیں، لڑکے لڑکیاں ان دو چیزوں پہ پابندی کے ساتھ عمل کریں گے، پڑھے ہوئے لوگ اگر عمل کریں گے تو انہیں اچھی جاب حاصل ہوگی، اچھی نوکری حاصل ہوگی، اچھی کمائی والی نوکری انہیں حاصل ہوگی، بڑی تنخواہ والی نوکری انہیں حاصل ہوگی۔ اگر مزدور ہے، مزدوری کا کام کر کے جینے والے ہیں لیکن ان کو کام نہیں مل رہا ہے، تو وہ لوگ بھی اگر یہ دو عمل کریں گے، یہ دو کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کاموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں بھی ایک روزی کا ذریعہ اور سبب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور وہ لوگ بھی ہیں جن کی کمائیوں میں برکتیں نہیں ہوتی، اگر وہ لوگ بھی ان دو کاموں کو وہ کر لے تو پھر ان کے گھروں میں، ان کی زندگیوں میں، ان کی چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت شروع ہو جائے گی۔ پہلی چیز ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ الی آخر الآیہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے لوگو تم کثرت سے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہو، اپنے گناہوں سے تم معافی مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہو۔ استغفروا ربکم، اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اے اللہ میں آپ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، میں آپ سے مغفرت طلب کرتی ہوں، اللہ میں اپنے سارے گناہوں سے آپ سے معافی مانگتی ہوں، اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ گناہوں سے معافی مانگنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر رحم و کرم فرما کے ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جاب دے دیتے ہیں، نوکری کے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں، روزگاری کے اسباب اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو لینے کے لیے کثرت سے استغفار پڑھنا ہے، یہ پہلا کام ہے۔ روزانہ 300 مرتبہ، کم از کم 500 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ یہ پڑھتے رہیں۔ ساری کائنات وہ اللہ کی ہے، یہ ساری کائنات کا مالک وہ اللہ ہے، سارے خزانے اسی کے قبضے میں ہیں۔ وہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور میں تمہارے مالوں میں اضافہ کروں گا، میں تمہارے مالوں کو بڑھاؤں گا، اس میں برکت دوں گا۔ جاب والوں کے لیے، اچھی جاب تلاش کرنے والوں کے لیے، اچھی نوکری تلاش کرنے والوں کے لیے، روزی کا ذریعہ اور اسباب تلاش کرنے والوں کے لیے
اپنی زندگیوں میں، اپنے کاموں میں، اپنے کاروباروں میں، اپنے گھروں میں برکت کو پانے کے لیے سب سے پہلا کام ہے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہنا ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا ہے، خوب اللہ سے اپنے گناہوں سے معافی مانگنا ہے، یہ پہلا کام ہے۔ ضرور انشاءاللہ تعالیٰ کم وقت میں روزانہ 300 مرتبہ، 500 مرتبہ اور جتنا بھی ہو سکے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہیے، استغفر اللہ دل سے اور غم کے ساتھ اللہ کے سامنے یہ دعا مانگتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے معافی مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں وعدہ ہے کہ میں تمہیں تمہارے مالوں میں اضافہ کروں گا، تمہیں جو ہے روزی کے اسباب میں عطا کروں گا۔ پہلا عمل استغفر اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا دل سے۔ اور دوسرا کام ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ساری دنیا والے جھوٹے ہو سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بتاتے ہیں جو اللہ نے حکم فرمایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، انہوں نے کہا، فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے میں نے سنا، من قرأ الواقعۃ کل لیلۃ لم یفتقر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے ہر رات سورہ واقعہ پڑھی اس پر فقر نہیں آئے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ جو بھی مرد، عورت، لڑکا یا لڑکی ہر رات مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھیں گے، پیارے آقا فرما رہے اس پر غریبی نہیں آئے گی، کمائی میں برکت ہوگی، نوکری کی تلاش میں ہے اسے نوکری ملے گی، اچھی جاب کی تلاش میں ہے جاب ملے گی، اور روزگاری کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ روزگاری کا ذریعہ عطا فرمائیں گے، اس کا سبب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اس کے لیے دوسرا کام کیا ہے؟ ہر دن رات میں مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پیارے آقا فرما رہے کہ جو آدمی ہر رات سورہ واقعہ، ہر دن ڈیلی سورہ واقعہ پڑھتا رہے گا تو پیارے آقا کا فرمان سچا ہے۔ پیارے آقا فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے ہر رات سورہ واقعہ پڑھی اس پر غریبی نہیں آئے گی، محتاجگی نہیں آئے گی، تنگ دستی نہیں آئے گی، فقیری نہیں آئے گی، پیارے آقا فرما رہے ہیں۔ تو لہذا پہلا عمل تھا زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ خوب پڑھتے رہنا، اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگنا، یہ کام بھی روزی کا ذریعہ اور اچھی جاب ملے گی۔ اور دوسری چیز ہے کہ ہر رات سورہ واقعہ کا اہتمام کرنا، سورہ واقعہ کے اہتمام کرنے سے تنگ دستی ختم ہوگی، نوکری ملے گی، اچھی جاب ملے گی اور مزدوروں کو اچھا کام ملے گا۔ لہذا ان دو باتوں پر عمل کریں گے تو پھر کام بھی ملے گا، جاب بھی ملے گی، نوکری بھی ملے گی، گھر میں برکت بھی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان دو باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔